رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، اس نعرے اور الفاظوں کے ساتھ ہندوستان ملک کو قائم کیا گیا، اور آج یہاں کے کچھ تشدد پسند پولیٹیکل لیڈر، سیاسی سماجی سیاستدان اسی بہترین نعرے کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ مندر بانٹا، مسجد بانٹا، بانٹ دیا بھگوان کو، ہاتھ جوڑ کر نویدن کرتے ہیں مت بانٹو انسان کو، مت بانٹو انسان کو۔ ہندوستان ملک جو کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی، یونٹی ان انٹیگریٹی، آل آر ایکول بیفور لا جیسے شاندار اور انوکھے کیریکٹرز اور قوانین کی وجہ سے پورے دنیا بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، وہی ہندوستان ملک میں آج بھارت کھودو یوجنا چلائی جا رہی ہے، جس کے چلتے یہاں پر قائم ہر دوسری مسجد، درگاہ، اسلامی عبادت خانوں کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ کر کے سروے کروائے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، مسجدوں، درگاہوں، عبادت خانوں کے سروے کرنے کے نام پر انہیں توڑ کر نیست و نابود کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، جو کہ بڑا ہی غلط اور تشدد پسند کام ہے۔ آج کے اسپیشل رپورٹ میں ناظرین کو دن بدن یہاں پر بڑھتے ہوئے غیر مسلم اور سیاسی لیڈرز کے کھوکھلے دعووں اور مدعوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کئی ساری باتوں کا خلاصہ کیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے خواجہ غریب نواز سلطان ہند حضرت معین الدین چشتی درگاہ شریف کو شیو مندر ہونے کا دعویٰ کرنے کے چلتے اہم تفصیلات فراہم کی جاتی ہے۔ رابطہ نیوز کے پیارے ناظرین، بتا دیا جائے کہ آج کل اپنے ملک میں مانو یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ کوئی بھی درگاہ، مسجد یا اسلامک عبادت گاہوں کو غیر مسلم فرقہ پرست ہندوتو سوچ کے تشدد پسند لوگ اپنے مندر، انوبھوا منٹپ، اپنے مذہب کے عبادت خانے بتا کر عجیب و غریب کھوکھلے دعوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس ٹرینڈ کے چلتے اپنے ملک ہندوستان میں واقع اجمیر شریف کی خواجہ معین الدین چشتی درگاہ ایسے تشدد پسند لوگوں کا ہاٹ ٹاپک بن گئی ہے۔ بتا دیا جائے کہ ہندو سینا ادھیکش وشنو گپتا نے 27 نومبر کو ایک یاچیکا دائر کی، جس میں اس نے اس درگاہ کے نیچے شیو مندر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس یاچیکا میں کہا گیا کہ جس زمین پر آج یہ درگاہ موجود ہے، وہاں پر پہلے شیو مندر ہوا کرتا تھا، اور اس مندر کو توڑ کر اس درگاہ کو بنایا گیا، اور اس دعوے کی بنیاد دیوان ہر ولاس شاردا کی لکھی ہوئی کتاب اجمیر ہسٹوریکل اینڈ ڈسکرپٹیو بتایا گیا۔ یہاں پر سوچنے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اجمیر شریف کی یہ معروف درگاہ مزار 1236 عیسوی میں یعنی کہ 12ویں شتابدی کے آخر میں بنائی گئی، جبکہ 1911 عیسوی میں لکھی گئی یہ کتاب اجمیر ہسٹوریکل اینڈ ڈسکرپٹیو کا حوالہ دیتے ہوئے اس درگاہ کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جو کہ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ یعنی کہ یہ درگاہ قائم ہونے کے اتنے 100 سالوں کے بعد لکھی گئی کتاب کی بنا پر اس درگاہ کا سروے کروانے کا حکم دیا جاتا ہے، تو پھر وہ دن بھی دور نہیں کہ قطب مینار کے نیچے بھی کچھ گڑا ہوا ہے جیسے باتیں اور افواہیں بھی ہم کو سننے مل سکتی ہیں، جو کہ اسی طرح سے بے بنیاد اور کھوکھلی ہوں گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں یہاں کے بھائی چارے، محبت، انسانیت کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ جبکہ ہندوستان میں رہنے والا ہر انسان سب سے پہلے ایک انسان ہے، سب کے جسم اور رگوں میں خون ہی بہتا ہے اور اس کا رنگ لال ہی ہوتا ہے، سب کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہر منٹ میں 60 سے 100 بار ہی دھڑکتا ہے۔ ہندو بھی اپنے، مسلم بھی اپنے، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے ماننے والے سبھی اپنے اور آپس میں انسانیت کا رشتہ رکھتے ہیں، تو پھر مذہب اور دھرم کے نام پر یہ سب دقیانوسی باتیں اور افواہیں یہاں پر کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ ایسے حالات میں آج ہم سبھی کا یہ جاننا بہت ضروری اور اہم ہو گیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی درگاہ کی ہسٹری، حضرت کی پیدائش، وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور کیسے انہوں نے اسلامی تعلیم کو یہاں کے لوگوں تک پہنچایا اور دنیا و آخرت میں بہترین مقام حاصل کیا۔ آئیے ان سبھی اہم باتوں کی تفصیلات جانی جائے۔ آج انہی اہم مدعوں اور باتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ناظرین کو بتایا جاتا ہے کہ راجستھان میں واقع اجمیر شریف کی معروف درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی درگاہ ہندوستان کے صوفیزم، اسلام کو ماننے والوں کی سب سے پاک جگہ مانی جاتی ہے۔
यहाँ पर मारूफ मुस्लिम आलम दीन और बेहतरीन इस्लामी रहनुमा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मौजूद है, जहाँ पर हर मजहब के लोग जियारत के लिए आते हैं, उनकी मज़ार पर फूल चादर को चढ़ाते हैं और दुआएं भी मांगते हैं। ऐसा माना जाता है और बताया जाता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंश यानी के खानदान में से थे और उनके चाहने वाले उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी पुकारते हैं, जो कि पारसी इस्लामिक स्कॉलर थे और उनकी पैदाइश 1 फरवरी 1143 में ईरान के छोटे से शहर सिस्तान में हुई। वो सुल्तान अल्तमश के राज में हिंदुस्तान आए थे और वो अपनी अच्छी सोच और इस्लामी तालीम को फैलाने के चलते यहाँ काफ़ी मशहूर हुए। यही वजह है कि हर मजहब के लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। उन्होंने अजमेर को अपना घर बना लिया। वहाँ पर इस्लामी तालीम को फैलाते फैलाते उन्होंने आखिरी सांस तक अजमेर में ही जिंदगी गुजारी, यानी कि 15 मार्च 1236 को 93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। लिहाजा अब सवाल ये उठता है कि उनकी मौत के बाद उनके नाम से ये दरगाह किसने बनवाई। तो बता दिया जाए कि इस सवाल का असल जवाब आपको राजस्थान टूरिज्म वेबसाइट और उनके डॉक्यूमेंट्स पर मिल जाएगा, जो ये कहती है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लिए बेपनाह इज्जत, सम्मान और मोहब्बत के चलते मुगल बादशाह हुमायूं ने इस दरगाह को बनाया था। हुमायूं ने इस दरगाह को कायम किया था और इस दरगाह के अंदर बड़े सी चांदी की एक श्रृंखला है, जहां पर हजरत की मज़ार मौजूद है। संगमरमर और सोने की परत से बना हुआ उनका मकबरा चांदी की रेलिंग और संगमरमर की स्क्रीन के साथ आज भी महफूज है। और साथ ही ये भी सुनने को मिलता है कि मुगल बादशाह अकबर हर साल हजरत की मज़ार का दीदार करने के लिए इस दरगाह को आया करते थे। साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि आज भी अजमेर शरीफ दरगाह का बड़ा सा लंगर वहां पर मौजूद लोगों को बड़े पैमाने पर खाना खिलाने के लिए बेहद मशहूर है। बताया जाता है कि इस लंगर को पकाने के लिए साल 1568 और 1614 में मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर ने एक बहुत बड़ा देग दान में दिया था, डोनेट किया था। और आज भी इन देगों को लंगर का खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें चावल, घी, काजू, बादाम, किशमिश, चीनी के साथ बेहतरीन मीठा आवाम के लिए बनाया जाता है। लिहाजा आज इस दरगाह के नीचे कई 100 सालों के बाद मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिस पर 20 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। और इसी मुद्दे पर अपने इस मुल्क के कोने कोने में जमकर लोग अपने अपने नजरिए और ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। बता दिया जाए कि जज मनमोहन चंदेल बेंच ने विष्णु गुप्ता की याचिका को एक्सेप्ट करते हुए इस दरगाह कमेटी को जो नोटिस जारी किया, उसी नोटिस और कोर्ट के सर्वे करने के फैसले के चलते अंजुमन समिति के सरवर चिश्ती साहब ने इसकी पुरजोर अंदाज में मुखालिफत की है। सरवर चिश्ती ने आरएसएस के लीडर मोहन भगवत का नाम लेकर कहा कि इन्हें हर जगह पर मंदिर ही मंदिर नजर आता है। बाबरी मस्जिद के वक्त हम एक बार खून का कड़वा घूंट पी चुके हैं, लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जहां पर कल थी आज भी वहीं पर है और कल भी वहीं पर रहेगी। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया और वहां पर मंदिर बनाने की पूरी तैयारी की गई, उसी तरह से अजमेर की मारूफ दरगाह को भी अब मंदिर बताकर मुसलमानों से छीनने की साजिशें की जा रही है। कुछ दिन पहले यूपी के संभल की जामिया मस्जिद की जमीन पर मंदिर होने का दावा करते हुए दहशतगर्दी मनमानी का खूनी खेल खेलते हुए बेकसूर मुसलमानों पर गोलियां दागी गई, उनको शूट करके मौत के घाट उतारा गया। और अब अजमेर शरीफ की ये दरगाह शरपसंदों के शर का निशाना बन गई है। नाजरीन को बता दिया जाए कि संभल और अजमेर के बाद अब हिंदू महासभा का दावा है कि बदायूं की जामिया मस्जिद दरअसल नीलकंठ महादेव मंदिर है। मस्जिदों पर ये हिंदू दावे दरअसल फसादात और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को उकसाने का एक तरीका बन गए हैं। और ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि सियासी मैदान का कोई भी सीनियर रहनुमा इस मुस्लिम मुखालिफ पागलपन के खिलाफ सामने नहीं आया। इसका खुला मतलब ये है कि वो सभी इस जुनून और पागलपन में शरीक हैं। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर अभी तक 12 मस्जिदों, दरगाहों, इबादत खानों के ऊपर नोटिस जारी करते हुए उनका सर्वे करने का ऑर्डर दिया गया है। बड़े ही अफसोस की बात है कि हिंदू मुस्लिम वो कौम और कम्युनिटी है जो कि आपसी मोहब्बत और भाईचारे की जिंदा मिसाल हुआ करती थी। उनके बीच इस तरह के गलत मुद्दे उठाते हुए हिंदुस्तान मुल्क के सुकून को बिगाड़ने का गलत काम किया जा रहा है।
ہندوستان جہاں پر ہزاروں الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، جنہیں ایک سا مساوی حقوق دیا گیا ہے، سبھی کو اپنے پسند کے مذہب کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق مذہب دھرم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی پوری چھوٹ اور آزادی دی گئی ہے۔ وہیں پر کچھ شرپسند پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرز بھارت کھودو مہم چلا رہے ہیں اور ہندوستان کے قانون کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں یہاں کے سکون، شانتی، پیس کو بگاڑا جا رہا ہے؟ یہ آج کا سب سے بڑا سوال اور مدعا بن کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ یہ سوچنے اور ذہن کو پریشان کرنے والا سوال ہے، جس کا جواب تلنگانہ ریاست کے حیدرآباد شہر کی معروف پارٹی AIMIM آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ممبر اور پولیٹیکل لیڈر امتیاز جلیل نے دیا۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ EVM مشینز کے ذریعے مہاراشٹر میں اپنی سرکار بنانے والی بھارتیہ جنتا پارٹی نے جب یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ہر ٹیلی ویژن چینل پر صرف ان کے ہی چرچے ہیں کہ بے ایمانی کر کے مہاراشٹر کے الیکشن میں BJP نے کثیر ووٹس حاصل کیے اور الیکشن جیتا، یہ خبریں سرخیاں بٹور رہی تھی، ہر جگہ یہی خبریں چرچا کا وشے عنوان بن گئی تھی، تو اس خبر سے سبھی کا دھیان ہٹانے کے لیے، سبھی عوام کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو خواجہ غریب نواز کی مدد لینی پڑی اور انہوں نے اجمیر شریف درگاہ کا مدعا اٹھایا تاکہ پورے میڈیا والے ان کی اس بے ایمانی دھاندلی کی خبر سے ہٹ کر اس خبر کو بتانے میں مصروف ہو جائیں، اس کی چھان بین کرنے میں بیزی ہو جائیں، پورا میڈیا اس خبر پر لگ جائے اور ان کی بے ایمانی اور دھاندلی سے سبھی کا ذہن ہٹ جائے۔ تو ناظرین، ایسے میں ہم آپ سبھی سے یہ پوچھتے ہیں کہ امتیاز جلیل کے اس جواب سے کون کون متفق ہیں؟ ان کے اس جواب کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں؟ ضرور بتائیے گا۔ کیا ان کا یہ کہنا درست اور صحیح ہے کہ BJP کی مہاراشٹر الیکشن میں بے ایمانی اور دھاندلی کے ذریعے حاصل کی گئی جیت سے سب کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ بھارت کھودو یوجنا چلائی جا رہی ہے؟ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی امتیاز جلیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم مہاراشٹر تک گئے تھے اور اب ایسا وقت مت لائیے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے لیے اجمیر تک جانے کی ہمیں نوبت آ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم اجمیر بھی پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجدوں اور درگاہوں میں مندروں کو تلاش کرنے کی شرپسند غیر مسلم تنظیموں نے جو ایک طرح کی مہم چلا رکھی ہے، اس کی سخت مذمت کی جانی چاہیے۔ ابھی حال ہی میں اتر پردیش کے شہر سنبھل میں جامع مسجد کے دوبارہ سروے کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والوں پر پولیس نے اپنی نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے جا فائرنگ کی، جس میں 5 بے قصور افراد شہید ہوئے۔ سینکڑوں برس پہلے تعمیر کی گئی مسجدیں اور درگاہوں میں مندروں کی کھوج کرنے کا یہ نااہل عمل ہندوستان ملک کے امن و امان اور سکون کو بگاڑ رہا ہے۔ اس سے باہمی بھائی چارگی، اخوت و محبت کے ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آئے دن اپنے ملک میں یہ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں سے متعلق نت نئے تنازعات کھڑے کر رہی ہے۔ ان کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں میں خوف و ہراسانی پیدا کرنا ہے۔ بتا دیا جائے کہ آج سے 800 سال پہلے تعمیر کی گئی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سے نہ صرف مسلمانوں کی عقیدت اور محبت وابستہ ہے، بلکہ سینکڑوں برادران وطن غیر مسلم بھائی بہنیں بھی روزانہ ان کے آستانے پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ یہ درگاہ ہندو مسلم یکجہتی اور گنگا جمنی تہذیب کا بڑا مرکز ہے۔ یہاں دنیا جہاں سے امیر اور غریب سربراہان مملکت بھی حاضری دے کر روحانی سکون اور فیض کو حاصل کرتے ہیں۔ ایسی درگاہ کی جگہ کو مندر کی جگہ ہونے کی بات کرنا نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں بھی ہم سبھی ہندوستانی اپنے ملک ہندوستان کے قانون، جمہوری نظام اور دستور ہند پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی سبھی ہندوستانی یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ یہاں کا قانون دستور ہند سال 1947 کے بعد مذہبی مقامات میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لائی جائے، اس ایکٹ اور قانون پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صحیح فیصلہ لے گا۔ ناظرین، سنبھل کی جامعہ مسجد، اجمیر درگاہ اور ایسے کئی سارے اہم مدعوں کو اٹھاتے ہوئے AIMIM پارٹی لیڈر اسد الدین اویسی نے بھی اپنے غصے کو ظاہر کیا اور بہت کچھ کہا۔ آئیے ان اہم مدعوں کی پوری کہانی اور داستان کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اب موڈی کیا کر دیے، BJP RSS کیا کر دیے، ایک ہی کام پہ لگا دیے سب کو، جاؤ گڑھے کھودو،
دیکھو اندر سے کیا نکلتا. جاؤ مسجد میں گڑھا کھودو, اس میں سے علاؤدین نکلتے نہیں نکلتے دیکھو. یعنی ہر جگہ پر جہاں بھی جاؤ بس گڑھا کھودو, سروے سروے سروے. نہیں یہاں پر کچھ تھا. کب تھا رے بھائی؟ نہیں 500 سال پہلے تھا. اماں تیرے کو کیسے معلوم 500 سال پہلے تھا؟ نہیں تھا, ہم سنے. ارے ہم بھی سنے نہیں تھا, کیا کریں گے تم؟ سنبھل کی مسجد آپ بتائیے 500 سال پہلے وہاں پہ مسجد نہیں تھی. ارے میرے بھائی 500 سال پہلے اگر تم جاؤ گے تو میں تم کو 2000 سال پہلے لے کے جاؤں گا. جین اور بودھ مذہب کے لوگ بھی کھڑے ہو کر بولیں گے یہاں پر بھی ہماری مذہبی عبادت گاہیں تھیں. پریئر یہ ہے, مطالبہ کورٹ سے کہ اندر آنے کا موقع ملے. اور فاضل جج صاحب ماشاءاللہ آرڈر دے دیے سروے کا. مانے کوٹ مسجد سنبل کی مسجد چندوسی مسجد سے 45 کلومیٹر دور ہے. 1.5 گھنٹے میں آرڈر لے کر آ گئے اور وہاں پر پولیس موجود ہے. شام میں 6 بجے سروے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اتوار کے دن سروے ہوتا ہے. اور پھر جب دوسرا سروے جس کا کوئی قانونی موقف نہیں ہے سروے ہوا تو فائرنگ ہوئی. فائرنگ میں 5 لوگ شہید ہو گئے. اس میں ایک 17 سال کا بچہ جو پلاسٹک کے کھلونے بیچتا تھا اس کے سینے پہ گولی لگ گئی. 5 کے 5 کو, 4 کو سینے پہ گولی لگی, 1 کو پیٹھ پر گولی لگی. اور مارنے والے بولتے ہم نہیں مارے, کٹھے سے مارے. ارے کیا کوئی جنات آ کے گولی مار کے چلے گئے؟ آپ گولی چلا رہے ہیں, ویڈیو ہے, اور بول رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں چلائے, کٹھے سے مارے. اور الزام مجھ پر لگایا جاتا ہے اسد الدین اویسی تم یہ بول رہے, تم وہ بول رہے ہو. بار بار مجھے واٹس ایپ کے اوپر کبھی SMS کے ذریعے کبھی فلاں کے ذریعے دھمکی دی جاتی ہے. ارے ظالموں یاد رکھو, میں مسجد بچانے کے لیے, خانقاہوں کو بچانے کے لیے, درگاہوں کو بچانے کے لیے, وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے, جمہوریت کو بچانے کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, انصاف کے لیے میں 1 بار نہیں 1000 مرتبہ مرنے کو تیار ہوں. تم کیا کرو گے بتاؤ؟ تم سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ایسے 12 درگاہ اور مساجد پر کیس ڈال دیا گیا ہے کہ یہ مسجد نہیں تھی, فلاں تھا, یہ تھا. سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر کیس ڈال دیا گیا. سلطان ہند خواجہ اجمیری کے آستانے پر کیس ڈال دیا گیا. اور کیا بولتے ہیں, کیس ڈالنے والا کون ہے معلوم آپ کو؟ یہ میرے گھر کے پاس دلی میں آ کر میرے گھر کے اوپر جو نیم پلیٹ ہے اس کو توڑا, پتھر پھینکے گھر میں میرے, اور اس کے بعد میرے نیم پلیٹ پر کالک ڈال کر دھمکی دیا کہ اویسی تیرے کو دیکھ لیں گے. ارے کمینے کبھی بول کر آنا, مرد کا بچہ ہے تو میں ٹھہرتا ہوں سامنے. بس آتے کیمرہ لے کے پھینکے بھاگ. ارے بول کیا آ رہا ہوں کل تیرے پاس تو میں بھی ٹھہرتا ہوں, دیکھیں گے 6 فٹ 2 انچ کیا کرتا ہے. وہ آدمی اب کورٹ کو گیا, حوالہ کیا دے رہا ہے؟ 1901 کی کتاب, 1901 کی کتاب کا بھروسہ کریں گے یا پھر 13ویں صدی کی کتاب خزائن فتوحات جس کو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے لکھا؟ کس کی کتاب کا یقین کریں گے؟ 1901 میں کوئی دیوانہ لکھ رہا نہیں, روایت یہ بتاتی ہے. ابے روایت بہت باتیں بتاتی ہے, یقین کر لیں گے کیا؟ پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 15 اگست 47 کو جو مسجد, مندر, گرجا گھر, گردوارہ رہے گا وہ سیل ہے, بند ہے. اس پر کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی, اس کا کنورژن نہیں ہوگا, اس کا کیریکٹر نہیں بدلا جائے گا. مگر یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟
दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पे चले गए। कौन सी किताब तुम्हारी? नहीं, वो फुरा दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गईं, वो मरे नहीं, वो शहीद हैं। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत गाह पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोल रहे नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था। हैदराबाद शहर का जाना माना और मारूफ नाम RNS फार्मा गुर्दे और पित्ते के मरीजों के लिए नफा बख्श और बेहतरीन इलाज। RNS फार्मा पेश करते हैं डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन साहिबा की निगरानी में गुर्दे और पित्ते का बेहतरीन इलाज। पत्थर जल्दी न होने का मुकम्मल इलाज। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स। RNS फार्मा का खानदानी नफाबख्श इलाज का सिलसिला आज भी पूरी कामयाबी के साथ है जारी। पत्थर घुलकर होगा साफ और दवा पर भी कोई परहेजी की पाबंदी नहीं। साथ ही होम डिलीवरी अवेलेबल और यहाँ इरकान की दवाई फ्री मुफ्त दी जाती है। मजीद तफसीलात जानने के लिए आज ही राब्ता करें। RNS फार्मा, ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद। इन नंबर पर कॉल करके भी राब्ता कर सकते हैं 9390610436 या फिर 9703939436। मजीद देर न करें, गुर्दे और पित्ते की बीमारी से परेशान मरीज जल्दी RNS फार्मा से राब्ता करें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।